हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम कश्मीर की सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तकरीबन 8000 BC में वादी कश्मीर एक वसी झील थी जो बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी। नीला नागा की नीलमता पुराना कश्मीर की असल, इसके इब्तदाई बाशिंदों और इसके तीर्थास के बारे में मालूमात का इब्तदाई ज़रिया है। तीर्था एक संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अबूर करने वाली जगह और कोई भी जगह या शख्स जो मुक़द्दस है। ये हमें बताता है कि शिव ने अपने त्रिशूल से पहाड़ों पर हमला करके झील से कैसे पानी निकाला, कैसे नागास झील पर आबाद कबीले के हुक्मरान जालूद को कत्ल करने में कामयाब हुए और 14 कबाइल के बारे में तफसीलात जो बाद में वादी में आबाद हो गए। तब कश्मीर स्तीडिशा के नाम से जाना जाता था और मुख्तलिफ कबीलों के लोग जैसे नागास, पिशाका, गंधारावास, सागा, तवांगनास और यवाना। नागा जो तुर्नियान के इलाके से थे वादी के पहले बाशिंदे थे, अक्सरियत में थे और बुद्ध मत के अकायद को कबूल करने वाले वो पहले लोग थे। वो सूरज और सांप के परस्तार थे। वादी कश्मीर की इब्तदाई हवाला जात यूनानी किताबों में टोलमी, डियोनोसस, हेकाटोयोस और हेरोडोटोस मौजूद हैं। चीनियों ने भी कश्मीर का हवाला दिया है और तांग खानदान 11 की तारीख में वादी के वाज़ेह हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ 6ठी सदी से है। अरबी ज़बान में अल-मसूदी, अल-कुज़वैनी, अल-इदरीसी और अल-बिरूनी में भी वादी कश्मीर के हवाला जात मौजूद हैं और इसी सिलसिले में अल-बिरूनी का हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुस्तनिद है। बुर्ज़ों में की जाने वाली खुदाइयों से इंकिशाफ हुआ है कि वादी के इब्तदाई बाशिंदे गार में रहते थे या गड्ढे के रिहायशी थे। ये तकरीबन 3300 BC में था कि कश्मीरी अवाम ने अपने रिहायशी मकासद के लिए मुख्तलिफ सरजमीन का इंतखाब किया। कदीम मुकाम पर हड्डियों और पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं जो सुइयों, नेज़ा, तीर, कुल्हाड़ी वगैरह की शक्ल में हैं। रिहाइश गाहों में वाक़ा इंसानों और जानवरों की तदफीन गैर मामूली दिलचस्पी है। खुदाई में पहली बार पाई गई रॉक पेंटिंग का इंकिशाफ भी किया गया जिसमें दिन के वक्त शिकार का मंजर पेश किया गया था जो 2 चमकते हुए किरणों से रोशन है, जो शायद कश्मीर में कदीम फन का सबसे कदीम नमूना है। 6ठी सदी BC के दौरान आसारी कदीमा की बादशाहत फारिस, अफ़गानिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में साइरस अज़ीम की सरबराही में इक़्तिदार में आई। गंधारा का एक हिस्सा बनने वाली वादी कश्मीर बख्तियारी, सैहान और पिरथाइयों के ज़ेर असर आ गई। सिकंदर आज़म ने 326 कबल मसीह के आगाज़ में अपनी फ़ौजें हिंदुस्तान रवाना की। इनके जाने के बाद यूनान के बहुत सारे छोटे बड़े हुक्मरान हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में पैदा हुए और डेमेट्रियस एक बड़ी रियासत का हुक्मरान बन गया जिसमें कश्मीर भी शामिल था। यूनानी हुक्मरानों में जिनके सिक्कों को वादी में लाया गया वो एथोडोमोस, अपोलोडोटस, मिनंड्रो, एंटीमाकोस, नाइकोफोरस, हिपोस्टोरियोटोस, अजीज़, एजलिस, वोनुस, स्पेंग्लोडेमस, स्पेंगलेरियाराइजिस, मावोस हैं। ये मिनांद्रो ही थे जो मजहबी बहस में नागासीना के हाथों शिकस्त खाने के बाद बुद्ध मत बन गए। ये यूनानी दौर के दौरान ही रूम, बाइजेंटाइन, शाम और फ़ारस के सकाफ़ती रिवायात ने वादी का सफ़र किया और इसके असर और रसूख को मार्टिंडा के सूरज मंदिर के आसारी कदीमा के अंदाज से भी लगाया जा सकता है। इसी तरह के गैर मुल्की असर रसूख का तख्त सुलेमान के तामीराती अंदाज और हरवन, एशकार और अखनूर के बुद्ध मत के टेराकोटास में भी पाया जा सकता है। टेराकोटास यानी मिट्टी का सामान जो मुजस्मा साजी के लिए इस्तेमाल होता है। चीन में केन्सू के इलाके के यूची कबाइल ने तकरीबन 177 BC में गंधारा पर कब्जा किया और वो कुशानास के तौर पर जाने जाते हैं। कल्हाना अपनी राज तिरंगिनी में तारीखी शवाहिद फराहम करता है कि वो 3 कुशाना हुक्मरान हुश्का, जुश्का और कनिष्का के बारे में तारीखी शवाहिद पेश करता है जिन्होंने तकरीबन पहली सदी में कश्मीर पर हुक्मरानी की और वादी में बहुत से कस्बे, खानका और बुत मज़ार कायम किए। कुशन बादशाहों के ताकतवर हुकूमत के दौरान वादी के लोगों ने बुद्ध मत को अपना मजहब मान लिया। यह कनिष्का के दौर में ही था कि कश्मीर में चौथी बुद्ध काउंसिल मुनक्किद हुई थी।
کونسل کے آخری فیصلے تانبے کی پلیٹوں پر لکھے گئے تھے اور وادی میں ایک بت درگاہ میں جمع تھے۔ اس لیے آگے یہ وادی مہایانہ بدھ مت کا مرکز بن گئی، جسے وسطی ایشیا، تبت، چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں کشمیریوں نے مقبول کیا۔ ویرو چینا پہلا کشمیری مبلغ تھا جس نے وسطی ایشیائی خطے میں کوٹھان میں پہلا بت خانہ بنایا تھا۔ چین میں بدھ مت کو متعارف کروانے والے کشمیری راہبوں میں سب سے مشہور کمارا جیوا، بدھیاساس، سنگھوتی، ویمالکشا اور گنوورمنا ہیں۔ 7ویں صدی میں بدھ مذہب نے وادی میں اپنی مقبولیت کھو دی اور کشمیر کے بادشاہوں کی طرف سے دیے گئی حمایت کی وجہ سے ہندو مذہب غالب ہو گیا۔ یہ نارا ہی تھا جس نے یہ عمل شروع کیا، جس کے نتیجے میں کشمیر سے بدھ مت کے ختم ہونے کا نتیجہ برآمد ہوا۔ کرکوٹاز کے دور میں کشمیر نے اپنا ایک انسان دوست فلسفہ تیار کیا جسے کشمیر شیو مت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیو مت ہندو مذہب کی ایک بڑی روایت ہے جو بھگوان شیو کی پوجا کرتی ہے، جسے رودر بھی کہا جاتا ہے، جو بطور اعلیٰ ہستی ہے۔ اگامس، جو شیو اور پاروتی کے مابین مکالموں کی تفصیل پیش کرتا ہے، کو 8ویں صدی میں سومناتھ نے مناسب تشریحات کے ساتھ مرتب کیا تھا۔ اتپالا دیوا اور ابھیمنیو گپت نے ایشور پرسبیجن اور مشہور تانترلوکا جیسی مفصل تبصروں کے ساتھ ان کو تیار کیا ہے۔ کشمیری علماء کرام نے توحید کے فلسفے پر کام کیا جو ادویت ویدانت سے بالکل مختلف ہے۔ کشمیریوں نے 12ویں صدی کے اختتامی عرصے میں فن تعمیر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اونتی پور، مارٹن ٹیپر مٹن اور پرہاس پور میں آثار قدیمہ کی بقایات ہندوستان میں سب سے قابل ذکر موجود یادگار ہیں۔ کشمیریوں نے اپنے تیار کردہ نقشوں کو ایک نئے فنکارانہ امتزاج میں دوبارہ ترتیب دیا جو بہت خوبصورت تھا۔ کشمیر کا یہ عمدہ فن تعمیر ہمارا سب سے قیمتی ورثہ ہے۔ کشمیریوں نے ہندوستان میں سنسکرت ادب میں بڑے پیمانے پر حصہ ڈالا، نہ صرف شاعرانہ میدان میں جہاں کشمیری علماء کرام نے دوسروں پر سبقت حاصل کی، فلسفانہ اور تاریخی ادب کے میدان میں ان کا تعاون شاندار اور قابل ذکر ہے۔ ملک کے تمام خطوں میں سے کشمیر قدیم زمانے سے لے کر موجودہ صدی تک تاریخی ریکارڈوں کی تسلسل کے سلسلے میں بہتری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تاریخ نگاری کے میدان میں رتناکارا، رلہانہ، سوکا، ستیوارا، جونا راجا، ملا احمد، ملا نادری، محمد مہدی، حیدر ملک، محمد اعظم، بیربل کچرو حسن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان میں سے محسن فانی، نارائن کول، محمد عظیم، بیربل کچرو حسن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسلام نے مسلمان مسافروں، سپاہیوں، اسکالروں اور سنتوں کی کوششوں سے کشمیر میں پہل کی، جنہوں نے 8ویں صدی عیسوی میں وادی کا دورہ کیا۔ یہ برہما راجا ہی تھے جنہوں نے 7 مسلم شہزادوں کو کشمیر پر حملے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ہرشا نے مسلمانوں کو اپنی فوج میں مقرر کیا اور انہیں اس پر بڑا اثر و رسوخ ملا۔ کلہانہ کے راج ترنگی میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں جو ہرشا کے اسلام کی طرف جھکاؤ ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ کشمیر کے آخری بدھسٹ حکمران گیلپو رنچینا کو جاتا ہے جس نے ایک فقیر کے ہاتھوں اپنی رضاکارانہ تبدیلی سے اسلام کو عوام کے سامنے لایا، جس کا بلبل لنکر میں مقبرہ ہمارا قومی ورثہ بن گیا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے وادی میں ثقافتوں کے ملاوٹ کا عمل مکمل کیا۔ سلطنت کا دور 14 صدی کے آغاز سے لے کر 16ویں صدی کے آخر تک تاریخ کشمیر میں قومی شان و شوکت کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ دور تھا جب وادی کشمیر کے اپنے حکمران تھے۔ سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیریوں نے ہندوستان کی حدود کو غزنی، قندھار اور بدخشان تک بڑھایا تھا۔
سلطان زین العابدین بلا شبہ تاریخ کشمیر کا سب سے بڑا حکمران تھا جس نے لوگوں کے لیے فلاحی حکمرانی کا آغاز کیا۔ اس سے ہماری محبت اور پیار کی وجہ سے ہم اب بھی اسے بادشاہ یا عظیم بادشاہ کہتے ہیں۔ کشمیریوں نے انہیں نارایونترا کے نام سے نوازا تھا۔ سلطنت کے دوران کشمیریوں نے انسان دوست فلسفہ تیار کیا جس کو رشی آرڈر کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد کشمیر کے عظیم سرپرست بزرگ حضرت شیخ نور الدین ولی نے رکھی تھی۔ یہ رشی جو مختلف عقائد سے تعلق رکھتے تھے، سیکولرزم کے پیغمبر تھے، عالمی بھائی چارہ اور امن، اور اسی کی وجہ ہے کہ صدیوں تک کشمیری اپنے نقطہ نظر اور طرز عمل میں روادار رہے ہیں۔ کشمیری سلطان عظیم معمار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان زین العابدین کی والدہ کی قبر، سید محمد مدنی کی قبر اور شاہ ہمدان کی خانقاہ کے علاوہ ان کے کاموں کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ان کو کشمیر کے لکڑی کے فن تعمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اپنا الگ انداز ہے۔ سلطانوں کے دور میں ہی وہ فنون اور دستکاری پیش کی گئی جن کے لیے وادی نے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ وسطی ایشیائی خطے سے شالوں کی بنائی، لکڑی کے کام اور پیپر ماشی کشمیر لائے گئے۔ بادشاہ حسن شاہ اور یوسف شاہ جیسے کچھ سلطان موسیقی کے عظیم سرپرست تھے، اور اب سنتور اور صوفیانہ اور رف کشمیر کا مترادف ہو گئے ہیں۔ مغلوں نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے ثقافتی ورثے میں ڈل جھیل کے آس پاس اور وادی کے مختلف مقامات پر مختلف مغل باغات کی شکل میں شامل کیا۔ یہ مغلوں کی وجہ سے ہی تھا کہ کشمیر کی قدیم شان، جیسے کہ زمین پر جنت، پھر بحال ہوئی تھی۔ وہ سیکھنے کے عظیم سرپرست تھے، اور یہ ان کے دور میں ہی تھا کہ تقابلی مذاہب کے متعلق مستند کام دبستانی مذاہب کی تشکیل ملا محسن فانی نے کی۔ کشمیر کے فارسی شاعروں میں سب سے عظیم ملا طاہر گنی نے 17ویں صدی کے وسط میں اپنے عالمی مشہور دیوان کی تشکیل کی۔ کشمیریوں کی ترقی پسند اور سیکولر سوچ کی وجہ سے ہی وہ ذات پات، نسل اور رنگ کے امتیاز کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ تاریخ سے پہلے کے زمانے سے کشمیر متعدد متنوع اور متمول ثقافتوں کا ایک گڑھ رہا ہے۔ نئے خیالات کو جذب کرتے ہوئے کشمیریوں نے اپنی طرف سے ایک مخلوط اور جامع ثقافت تشکیل دی ہے جو ایک ہی وقت میں روادار، انسان دوست اور مہربان ہے۔ ہماری ملاوٹی ثقافت جو ایک ساتھ بدھ مت، شیو مت اور اسلامی ہے، وہ کشمیریوں کا خاصہ ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔